قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتایا ہے۔ قارون کے بارے میں ہمیں اسلامک اور اسرائیلی روایات بھی پڑھنے کو ملتی ہیں۔ قارون کے بارے میں ہم نے بچپن سے ہی بہت سے قصے اور کہانیاں سنی ہیں کہ اس کا خزانہ بہت زیادہ تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قارون کا خزانہ کتنا تھا اور یہ خزانہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ تاریخ انسانی میں شاید ہی اتنی دولت کسی انسان کو عطا کی گئی ہو جتنی قارون کو عطا کی گئی تھی۔ قارون کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں یا خچروں پر لادی جاتی تھیں۔ ہر ایک چابی چمڑے کی بنی ہوئی تھی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا خزانہ کتنا اور کس قدر زیادہ تھا۔ قارون کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اس وجہ سے وہ توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا۔ وہ جوانی میں نہایت خوبصورت انسان تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور توریت کو وہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اس کو منور کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن 70 لوگوں کو کوہ طور پر لے کر جایا کرتے تھے، قارون ان میں شامل ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں دنیاوی خواہشات پیدا ہونا شروع ہو گئیں اور یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے حسد کرنا شروع ہو گیا، اور پھر یہ بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ مصر کو چھوڑ کے وادی موت کی طرف ہجرت کر گیا۔ یہاں پر اس کی قسمت ایسی بدلی کہ اس کے ہاتھ بے تحاشا دولت آ گئی۔ دولت آتے ہی قارون کا جو مزاج تھا وہ تبدیل ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کاش ساری بنی اسرائیل قوم میرے تابع ہو جائے۔ اسی سوچ کے چلتے اس نے ایک بہت ہی عالی شان قسم کا محل بنوایا اور اس نے اپنے لیے ایک تخت بھی تیار کروایا جس کے اندر ہیرے اور جواہرات بھی لگائے گئے۔ اس کے محل کے اندر لڑکیاں رقص کیا کرتیں اور یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو کھانا کھلایا کرتا۔ قارون جب اپنے محل سے نکلتا تو بہت ہی شاہانہ انداز میں نکلا کرتا۔ اس کے ساتھ اس کے 4000 خادم اور 1000 لڑکیاں ہوا کرتی تھیں۔ وہ سفید گھوڑے پر سواری کیا کرتا اور بہت ہی مہنگے قسم کے پوشاک پہنا کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھیں۔ ایک اور جگہ فرمایا جب اس کو اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون یہ بھی اعتراض کرتا پھرتا کہ نبوت اور بیت القربان حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اپنے میں بانٹ لیا ہے۔ نبوت اور رسالت موسیٰ علیہ السلام نے لے لی اور بیت القربان ہارون اور ان کی اولاد کے سپرد کر دی گئی، اور مجھے کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب پتہ چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں ہم نے خود حاصل نہیں کی بلکہ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کی مد میں ادا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو 1000واں حصہ ایک بہت بڑی رقم نکلی، لہٰذا اس کے دل میں دولت کی حرص اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ دینے سے مکر گیا۔ اس نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک گندی چال چلی۔ اس نے ایک بدکار عورت کو چند پیسوں کے عوض اس بات پر راضی کیا کہ وہ مجلس عام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگائے گی۔ چنانچہ قارون نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی زنا کرے اور اس کی بیوی بھی ہو تو اس کو پتھر مار کر سنسار کیا جائے۔ یہ بات سن کر قارون نے فوراً کہا کہ فلاں فاحشہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ عورت کو لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتا بات کیا ہے، اور جب اس عورت کی نظر نور نبوت پر پڑی تو عورت نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے مجمع عام میں اعتراف کیا کہ قارون نے اس کو بہت بڑی رقم دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ چنانچہ یہ سب دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ قارون سے الگ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا پکڑ، اور قارون زمین میں دھنسنے لگا۔ آپ نے دوبارہ حکم دیا پکڑ، اور قارون گردن تک زمین میں دھنس گیا۔ قارون بلبلاتا رہا اور معافی مانگتا رہا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے اور آپ نے زمین کو پھر حکم دیا پکڑ تو قارون اور اس کا خزانہ سب کچھ زمین میں دھنس گئے اور زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔